السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تھی، وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے معنی ہے یہ۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 40
تک کی تلاوت بھی کیا اور اس کی ترجمانی بھی پیش کیا۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور جو ہے اس تعلق سے ہمارے سامنے بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہی بھیجنے کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا کہ جو کا تو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دو، اسے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور اس سے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس کے لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت رکھو، یعنی مالدار لوگوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی صحبت رکھو کہا گیا۔ اس تعلق سے بھی بات ہمارے سامنے تفصیل سے آ گئی کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھے فرینڈ سرکل کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر جیسے اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عطر والی دکان کے پاس ہم بیٹھیں تو عطر کی خوشبو لے کر اٹھیں گے، لوہار کے پاس اگر بیٹھیں گے تو دھواں اور اس کا جو ہے لوہے کی جلنے کا وہ لے کر وہاں سے اٹھیں گے، وہ لے کر اٹھیں گے۔ تو صحبت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے طلبگار ہیں۔ تو یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ سرکل ہمارا جو ہے اچھا ہونا چاہیے، سرکل ایسا ہو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، ایمان والے ہوں، ایسا سرکل ہونا چاہیے۔ اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہ بھی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی کہ لوگوں کو، مالدار لوگوں کو مروب کرنے کے لیے تم ان لوگوں کو مت چھوڑو، جیسے حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار رضی اللہ، یہ ان لوگوں کی مثالیں تھی۔ ان کو جو ہے تم یہ مت کرو، اور کسی ایسے شخص کا کہا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اپنی اطاعت سے غافل کر دیا اس کی بات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کے معاملے میں حد سے گزر۔ ایسے شخص کی جو باتیں تم مانیے، یہ مت کرو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرتا ہو۔ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب اس کے بعد جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ زور زبردستی نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے، جو جیسا راستہ اختیار کرے گا اس کو ویسا انجام ملے گا۔ بھلائی کا انجام جنت ہے اور برائی کا، گناہ کا انجام دوزخ ہے۔ اور یہ کلام پیش میں جو ہے زبردستی کمپلشن نہیں ہے۔ ہم ایسے پھر اللہ تعالیٰ دو لوگوں کا تذکرہ کیا، کافرین کا اور نیک لوگوں کا۔ ظالموں کے لیے اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہیں جس کی قناتیں ان کو گھیر لے گی، اور اس کے مقابلے میں ایمان جو لوگ لائے اور ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا۔ خالی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان لائے عمل نہیں، کیسا نہیں، ایمان اور عمل صالح۔ تو ہم نیک لوگوں کو کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ہمیشہ رہنے والی باغات، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے وہاں پھر ان کی جو انعامات دیے جائیں گے، نعمتیں دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آ چکی ہے۔ اب آج کے درس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال یہاں پر دے رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا کہ ان لوگوں کے سامنے، کن لوگوں کے سامنے؟ انکار کرنے والے منکرین، کافروں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو۔ دو آدمی کی مثال پیش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ آیت نمبر 28 میں کافر سرداروں کے اس تکبر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سردار تھے، مالدار تھے، لوگ تھے، نوکر چاکر تھے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ قریب میں بیٹھے ہوتے غریب تھے، مفلس تھے، لیکن ایمان والے تھے، تو وہ کہتے تھے ان لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، بات سنیں گے۔ تو اللہ نے منع فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ایسا واقعہ بیان فرما رہا جس سے واضح ہو جاتا کہ مال اور دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی شخص جو ہے
تکبر کرے، اترائے، گھمنڈ کرے، غرور کرے. یہ بات بھی بارہا ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ آزمائش ہے. مال دے کر آزما رہا ہے کسی کو، مال نہیں دے کر تو ہم جو بھی اگر زیادہ مال دیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، کم دیے تو اس پر صبر کرنا، سیلف کنٹینٹ رہنا، قناعت پسند رہنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنا. جو دیا اسے، چونکہ جتنا اگر کم دے گا تو حساب کتاب کم ہوگا، زیادہ دے گا تو زیادہ مال کا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دو شخص کی یہاں پر مثال کہہ رہا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا اور وہ جو ہے اتراتا تھا، تکبر کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کار ہاتھ ملتے رہ جاتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو تو دو لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے رہا. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو اللہ کا وہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کا اس کے بتائے راستے پر مال خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ ہو گیا، صدقات ہو گیا، اعانتیں ہو گئے، ڈونیشنس ہو گئے. ہم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں. رشتہ داروں میں اولین حق جو ہے ماں باپ کا آتا ہے، ان پر خرچ کرتے ہیں. بھائی بہنوں کا آتا ہے، اور رشتہ داروں کا آتا ہے، یتیموں کا آتا، مسکین کا آتا. لیکن اسراف نہیں کرتے. اسراف کی بڑی یہ پکڑ ہے. اسراف یعنی فضول خرچی، زیادہ مال ہے کر کے فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے. ضرورت کے لحاظ سے جو ہے مال کو خرچ کرنا، چونکہ مال کی بھی پوچھ ہوگی، ہم نے اتنا دیا تھا، تم نے کیسے خرچ کیا، کیسے کمایا. تو وہ بہت یہ، اور اس میں اکثر 90% جو ہے اکثر کیا ہوتے ناکام ہو جاتے. مال زیادہ مل گیا تو راہ راست سے ہٹ جاتے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے، تکبر میں آ جاتے، غرور میں آ جاتے، گھمنڈ میں آ جاتے، گناہوں میں یہ ہو جاتے، اور یہ سمجھتے کہ میں نے اسے کمایا، میری ذہانت، میری صلاحیت، میری یہ، ایسا ان کے اندر سوچ آ جاتی جو غلط ہے. اللہ تعالیٰ مال کا جو تقسیم ہے اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر انسانوں کے اندر اس کو تقسیم کیا. اور جیسے اور آزمائش کے لیے کیا ہے، دے کر آزما رہا نہیں دے، ہر ایک کے لیے آزما. ہم ہر دن ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان کا دن ہے. اس امتحان کے دن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے راستے پر چلتے ہیں یا برے راستے؟ تو یہ ہمارا اپنا جائزہ ہم کو لیتے رہنا چاہیے، اپنا انٹروسپیکشن ہم کو جو ہے کرتے رہنا چاہیے. تاکہ جو بات فرمائی جا رہی، اور اللہ کے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کار ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ معاملے میں صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں ایمان میں، عمل صالح میں. اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کی ریاست کہاں تھی؟ سورج جہاں سے نکلتا وہاں سے اور سورج جہاں غروب ہوتا وہاں تک اس کی ریاست تھی. اتنا مال، اتنا افراد، فوج اس کے پاس تھی، اور تب بھی وہ اللہ کا کیا تھا؟ شکر گزار تھا. زبان سے بھی عمل سے بھی دونوں شکر ادا کرو. ہم جو بار بار بولتے آواز زبان سے بھی کرنا ہے، عمل سے کرنا ہے، عمل سے زیادہ کرنا ہے. عمل سے کیسا کریں گے؟ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کر، ان کی باتوں کو مان کر، ان پر عمل کر کے ہم یہ جو ہے اس کا شکر ادا کریں گے. تو ایسے مثالیں ہمیں ملتے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے. مال حلال ذرائع سے کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، مال زیادہ ایک حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جائز، حلال، اور اس کا خرچ جو ہے صحیح ہونا چاہیے. اسراف نہ ہونا، فضول خرچی نہ ہونا. یہ چیز ہم کو یاد رکھنا ہے. اب یہاں پر جن دو آدمیوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا ان کی کوئی تفصیل کسی مستند مرفوع روایت میں موجود نہیں ہے. البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہیں اپنے بنی اسرائیل کون؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ، یہ ان میں سے تھے. کون لوگ تھے وہ اس پر اللہ تعالیٰ تذکرہ نہیں کرتا، کہاں کے تھے، کب
پیریڈ کون سا تھا یہ نہیں تھا، ایک واقعہ 2 لوگ تھے انہوں نے ایسا کیا وہ ہے۔ اور اپنے باپ سے وراثت میں بڑی دولت پائی تھی، انہوں نے اپنے باپ سے وراثت میں بہت دولت پائی تھی۔ ان میں سے ایک نے کافر ہو کر اسی دولت سے دل لگا لیا، انکار کر کر اللہ کا کیا دل، کس سے دل لگایا؟ دولت سے دل لگایا، دولت ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔ اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اور اللہ نے اسے عطا کیا سمجھ، اور اس کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی میں کم رہ گئی تھی، لیکن آخرکار کافر شخص کی دولت پر آفت آ گئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو 2 آدمیوں کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، ان میں سے ایک جو ہے جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا جو باغ تھے۔ تو ایسا باغ کی جو فینسنگ تھی وہ کسی دیوار سے یا کوئی آئرن کی زنجیر سے نہیں، لوہے کی زنجیر سے نہیں تھی، بلکہ اس کی باغ کی فینسنگ کھجور کے درختوں سے تھی، یعنی مال ہی مال تھا یعنی کہ۔ اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی تھی، 2 باغوں کے درمیان اس نے کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ کھیتی کیا جو بھی بہرحال ہو کھیتی اس نے لگائی تھی، اور دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے، اور دونوں باغ ایسے تھے جو پھل دیتے، ایسا بھی نہیں کہ سوکھا ہے پھل نہیں ہوا اس سال، ایسا نہیں تھا، بلکہ پورا پھل جو ہے وہ ہر پیڑ اس کے اندر جو تھا وہ پھل دیتا تھا، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، یعنی اتنا رچ اور فرٹائل تھے وہ پودے جو ہے وہ اتنا جو ہے پیداوار دیتے تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی، نہر یعنی کینال جاری کر دیا پانی کا۔ تو کیوں کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہر وقت سرسبز رہے، ان کو پانی برابر ملے۔ ظاہر ہے جس طریقے سے ہم کو رزق ہم کو ملتا ہے، تو ہم کیوں رزق کھاتے ہیں؟ تاکہ ایک تو ہم زندہ رہ سکے، دوسرا ہم طاقت توانائی اور جو ہے وہ حاصل کر سکے، اس مقصد کے لیے ہم رزق کھاتے ہیں۔ رزق کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہے، بلکہ زندہ رہنے کے لیے رزق کھانا ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر دی جس سے وہ پانی جو ہے دونوں کو ملتا تھا، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ خوب دولت حاصل ہوئی تو اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دولت دی، باغات دیے، اور ہر پیڑ جو ہے پیداوار میں اچھا یہ پیداوار دیتا تھا، سب کیا۔ تب اپنے دوسرے ساتھی سے اس نے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب اس کو گھمنڈ آ گیا، مال ملنے پر کیا ہو گیا؟ گھمنڈ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ گھمنڈ، تکبر، غرور پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑائی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کی چادر کی جو ہے وہی تکبر اور بڑائی جو ہے اللہ کو زیبا دے۔ انسان کیا ہے؟ آفٹر آل حقیر ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوا انسان ہے، اور جائے گا مرنے کے بعد کہاں؟ مٹی میں ہی چلا جائے گا، جہاں سے آیا تھا آگے بات آ رہی ہے تو اسی میں چلا جائے گا۔ تب یہ کیا کرنے لگا؟ جو ملنے پر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، بجائے اللہ کا فرما بردار ہونے کے کیا تکبر کرنے لگا۔ اسی لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی کہ اس کے پاس جو لوگ تھے کام کاج کرنے والے اور لوگ جو تھے ہیلپر کی شکل میں، نوکر کی شکل میں بہت تھے، تو اس پر وہ فخر جتاتا تھا، بڑائی جتاتا تھا، اور اپنی خود پسندی کا۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا، اور یہ چیزیں قرآن مجید جو ہے صرف ہدایت نہیں دیتی، بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق کو پروان چڑھاتی ہے، انسان کے کیریکٹر کو بناتی ہے، کیسا ہونا چاہیے اس کا اخلاق، کیسے اس کی گفتگو ہونا چاہیے، کیسا اس کا رہن سہن ہونا چاہیے، کیسا وہ اللہ کے سامنے انکساری اور کیسا یہ ہونی چاہیے، سر جھکانے والا، اطاعت گزار، فرما بردار ہونا چاہیے، وہ تعلیم دیتی ہے۔ تو یہ صرف تلاوت والی کتاب، ثواب والی کتاب نہیں ہے، بلکہ
ایک انسان کی شخصیت کو بناتی ہے، پرسنالٹی بلڈ کرتی ہے، کیسا رہنا، زندگی کیسے گزارنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ دنیا کے جھمیلوں کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بتاتی ہے، کس راستے پر چلیں گے تو جنت ملے گی، کس راستے پر چلیں گے تو جہنم ملے گا، تو یہ بتاتی ہے کتاب۔ تو اس لیے یہ جو کیریکٹر یہاں پر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، یہ کیریکٹر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں، ایسی برائیاں ہمارے اندر بھی نہیں آنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنی باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ فخر، یہ غرور، یہ کہتے ہوئے اپنے باغ میں داخل اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے انسان کی۔ انسان جو ہے کیا جب سے کچھ مال دولت اقتدار، یہ پھل پیداوار، ایگریکلچر پروڈیوس، کھیت باڑی وغیرہ جو ملتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے سمجھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی سوچ کیا تھی؟ کیا کہنے لگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ جو ہے کبھی بھی تباہ ہوگا، ایسی اس کی سوچ آ گئی۔ حالانکہ دیکھو، غور کرو، بڑے بڑے طاقتور حکمراں گزرے ہیں، مغل دور 350 سال حکومت کرے، لیکن آج ان کا نام نشان لینے والا کوئی نہیں ہے نا؟ منگولز کتنے طاقتور تھے، کہاں سے نکلے، کہاں تک فتح کیے، پھر کہاں سے آج ان کا نام لینے والا لیتا بھی ہے تو حقارت سے لیتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ دنیا میں آئے، لیکن کوئی اپنا مال ساتھ لے کر نہیں گیا، کوئی سونا چاندی ساتھ میں لے کر نہیں گیا، ساتھ میں لے کر کیا گیا؟ اپنا ایمان لے کر گیا، اپنا عمل لے کے گیا، ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، اور عمل جو اچھے کام ہم کیے وہ لے کر گیا۔ تو وہ کام آنے والی چیز اسے جمع کرنا چاہیے، وہ ایمان اور نیکیوں کو جمع کرنا وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ نیکیاں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی۔ تو اس کے اندر کیا آ گیا؟ تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے وما أظن الساعة قائمة، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے زیادہ کر کے غیر مسلم بھائیوں کا خیال ہے، قیامت کیا ہم دیکھیں نہیں، کون مرے گا، کیا ہوگا، کب ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے سوال جواب ہوگا، نہیں مانتے اللہ ماشاء اللہ۔ اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں جو مذاق میں، ارے کس نے دیکھا آگے کا حال، قیامت کیا ہے، آخرت واخرت کو جو کرنا یہی کرو، غلط سلط حرام رشوت وغیرہ وہ یہ لے کر جو ہے وہ اپنی زندگیاں، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، وہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اس کی سوچ کیا ہو گئی؟ قیامت کا انکار کرنے لگا، قیامت کو ماننے نہیں لگا، اور سمجھا کہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، دونوں صورتوں میں امتحان ہے۔ پھر آگے اس کی سوچ کیا بنی؟ اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ دیکھو اس کا کیسی سوچ تھی، ایک تو ناشکرا پن کر رہا، ایک تو تکبر کر رہا، غرور کر رہا، گھمنڈ ہے، قیامت کو نہیں مان رہا، پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر میں مر بھی گیا، دوبارہ اٹھایا بھی گیا تو مجھے اللہ جو ہے اس سے اچھا دیں گا کر کے، ایسے ایک تو نافرمانی کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کی بتائے تعلیمات کو مان نہیں رہا، لیکن اس کا یہ کیا ہے کہ مجھے اور اچھا ملے گا کر کے، ایسا ہے۔ تو یعنی کفر انکار کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہا؟ اچھی جگہ ملے گی کر کے اس کو وہ بات کہہ رہا ہے۔ یہی خیال، یہی سوچ، یہی فکر کس کی تھی؟ سرداران مکہ کی تھی۔ سرداران مکہ بھی یہ بولتے تھے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو سردار بنا کر بھیجا تو وہاں بھی ہم سردار رہیں گے، سردار بنا کے حیثیت سے جب ہم کو مال دیا تو وہاں پر بھی ہم مرنے کے بعد بھی سردار رہیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے
کہ اللہ جس سے خوش ہے تو ان کو مال دے رہا، جس سے ناخوش ہے تو ان کو نہیں دے رہا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اس کا کرائٹیریا وہ نہیں ہے۔ اگر ایسا رہتا تو بڑے سے بڑے آج غیر مسلم بہت مالدار ہیں، بہت مالدار، تو ان کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی محنت، اس کی تدبیر اور اس کا جو ذہانت، اس کے اوپر سے اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے، تو یہ اس کا دینے کا یہ ہے۔ تو یہ جو ہے کہتا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے اچھی چیز، ایسے ہی سرداران مکہ بھی کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہے، جو مالدار بھی نہیں ہے، مفلس ہیں، اور جو ہے غریب ہیں، تو ان کو نبی بنایا گیا؟ کیا اور دوسرے سردار نہیں تھے؟ ان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا طائف میں سردار نہیں تھے؟ ان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ انہی کو کیوں بنایا گیا؟ ہم کو بنانا تھا۔ ایسا ان کی سوچ تھی، تو اس کو رد کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے ساتھی، ان کے ڈسکشن چل رہا، اب اس کے ساتھی نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، اس کا جو دوست تھا وہ ایماندار تھا، وہ ایمان والا تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو؟ ٹوکا اس نے نصیحت کی اس کو، کیا تم اللہ کے ساتھ جو ہے انکار کا معاملہ کر رہے ہو؟ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ ہے وہ ہے، غرور نہیں ہے، تو معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں، دیکھو کیسی بہترین بات بتائی، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نسل ان کے سلب سے اللہ تعالیٰ نے پھر جاری کی، تو انسان مٹی سے پیدا ہوا اور جاتا کدھر ہے؟ مٹی میں ہی جاتا ہے۔ جب انسان کو ہم مرنے کے بعد جو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈالتے ہیں، وہی کہتے ہیں مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کے اندر ہی گیا، اور دوبارہ مٹی میں سے ہی اٹھایا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں غالباً، تو یہ یاد دلاتا ہے اس کو، ایسا گھمنڈ نہ کرو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ سوالی انداز میں کہہ رہے ہیں، کوشچن کے اس میں، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا نطفے سے، اور تم کو ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ پھر لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، جہاں تک میرا تعلق ہے، یہ اس نے اپنے بتاتا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا پالنے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، میری نگرانی کرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، موت دینے والا، دوبارہ اٹھانے والا اللہ ہے۔ میں اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں مانتا۔ جیسا یہود نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بیٹا بنا دیا، مشرکین نے بہت سارے بت اللہ کے ساتھ شریک کر دیے، اللہ کا یہ لوگ بھی اللہ کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں، یہ تمام شرک ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کیا ہے، کن ہو جا اور وہ چیز فیکون ہو جاتی، کن فیکون ہو جا چیز۔ اللہ کو اسی لیے تو اللہ ہے، یہ انسان کو ضرورت ہے، فلاں یہ کام کر دو، فلاں یہ کام کر دو، یہ کر دو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا کیے لوگ، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ بتوں کو، کسی کو بیٹا بنا کر اس طریقے سے شرک کیا۔ تو یہ جو شخص تھا جو اپنے پہلے والے دوست سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، پھر ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔
پھر اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، دیکھو کتنا ویل وشر تھا یہ جو فرینڈ تھا، دوست تھا، اس کا خیر خواہ تھا. جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تم کو یہ کہنا چاہیے، تم جو مال تم کو اللہ نے دیا تم کو یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہتا ہے. اکثر ہم گھروں کے اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے اس سے ہوا. تو ہمارے گھروں کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے نا ماشاء اللہ. انشاءاللہ کے مطلب اگر اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ کے معنی جو اللہ چاہتا ہے. تو اسی لیے جو اللہ چاہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ہم یہ بھی کہا گیا ہاں اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، ہاں اسی لیے کہا گیا. تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی جو ہے کچھ دے دے. کسی اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ روک دے، کسی میں طاقت نہیں. ہاں ایسے یہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان اللہ پر جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ اور یہ ہم کو بھی کہتے ہیں پورا ہمارا یہ جو ہے ہم اللہ کے سپرد کر دینا. ہم بھی یہی کہنا ماشاء اللہ، اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اچھا بچہ دیکھے ہم نے ماشاء اللہ، کوئی اچھی چیز عطا کی کہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا. یہ ہے اس کے معنی. یہ دیکھنے بعد کیا نا اسے نظر بھی نہیں لگتی بتاتے. بہرحال اہم ہے. تو یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ الٹا تم تکبر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، اپنی بڑائی جتانے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہمیشہ رہے گا. قیامت میں اتنی غلطیاں تم نے کی، کتنی غلطیاں کر دی تم نے. ہاں یہ اس کا دوست اس کو یاد دلا رہا. اور ایسا دوست ہونا چاہیے. بات جو صحبت کی بھی آئی نا، اچھے صحبت رہنا. اچھے دوست ہوں گے تو اچھے راستے پر ہم چلیں گے. غلط دوست، غلط صحبت رہی تو پھر غلط راستے پر چلیں گے. اسی لیے اچھے ساتھی کو، اچھے دوست کو جو ہے چننا، جو ہم کو اگر غلط راستے پر بھی چلے تو نصیحت کرے، بتائے ایسا نہیں ایسا ہے کر کے ہم کو بتانا چاہیے. آگے اگر تمہیں یہ نظر آ رہا کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، اگر تم کو یہ لگ رہا کہ تمہارے مقابلے میں میری دولت اور اولاد تم سے جو ہے کم ہے، تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرمائے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بہت بڑے ہیں، تم بہت زیادہ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں، میرا یہ سب کچھ کم ہے، تو میرے رب سے جو ہے کچھ بعید نہیں، کچھ ممکن یہ نہیں کہ وہ تمہاری باغ سے مجھے اور بہتر چیز عطا فرما دے. تمہارے باغ سے مجھے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے. تو جس کے اس میں جو ہے وہ اس باغ پر کوئی آسمانی آفت آ جائے اور جس سے ہوگا کیا، تو وہ ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کرکہ یہ اس کا ساتھی اس کو کہتا ہے. پھر آگے تھوڑا لے لیتے ہیں، یہ واقعہ ختم کر دیتے ہیں اس وقت. یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور یصب ماؤہا غوراً فلن تستطیع لو طلبا، اور یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو. ہم دیکھیں نا ابھی گلبرگہ میں، حیدرآباد میں، شولاپور میں، ایون ناندیڑ میں اور دوسرے مقامات پر بورنگ میں پانی کیا ہو گیا، نیچے اتر گیا گرما کے اندر. کوئی اتنا چاہتے ہوئے بھی پانی نہیں آ رہا، برسات ہونے کے بعد میں ہی پانی آ گیا. تو عین ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو طاقت قوت کس کے پاس ہے. یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور یا پھر وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور پھر ہوا یہ، اب دیکھو اس کے بعد ہوا کیا. اور پھر یہ ہوا تب وہ بھی اتنا وہ کہنے کے بعد کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی. اور صبح ہوئی تو اس حالت میں
کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب یہ کہنے کے بعد رات میں جا کر سو گئے لوگ۔ سو کر جب صبح اٹھ کر اس نے جب اپنے باغ کی طرف گیا تو وہاں پر کیا دیکھتا، وہ تمام جو ہے بھس ہو گیا، ایک چٹیل میدان ہو گیا، پورے باغ کھجور کے اور کھیتی تمام جو ہے کیا ہو گیا، ساری دولت جو ہے عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ اس صبح ہوئی تو اس حالت میں اس نے باغ پر جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا تھا وہ اس پر کیا کرتا رہا، ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ ٹٹیوں پر گرا پڑ، سب اس کے پیڑ وہ یہ گرے پڑے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا اب اس کو سبق ملا، اب اس کو احساس ہوا۔ کیا کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، میں نے جو ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ اب عقل آئی۔ اب بولتے ہیں نا بہت سارے لوگ ٹھوکر کھانے کے بعد میں سیکھتے ہیں۔ اب بڑے بچوں کو بہت نصیحت کرتے ہیں، لیکن بچے کیا کرتے ہیں، نصیحت جلدی لیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آپ کا زمانہ تھا، اب یہ تھا، اب ہمارا زمانہ الگ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور جب ٹھوکر کھاتے تب ان کو سمجھ میں آتا کہ نہیں، ہمارے والدین ہمارے بڑے جو ہے صحیح کہتے تھے۔ یہ جو ہے جو ٹھوکر کھانے کے بعد ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ، جب اس کا نقصان ہوا، اس کا ساتھی کہہ رہا ہے اللہ کا شکر کر، یہ کہے کہ ماشاءاللہ کہے، لا قوت الا باللہ کہے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا، اللہ کی توفیق بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، تو وہ نہیں مانتا، نہیں ہے گا گھمنڈ میں، تکبر میں۔ لیکن جب اس کا باغ اللہ تعالیٰ نے سب یہ کر دیا، گرا دیا، بھس کر دیا، تب اسے یاد آیا کہ اگر کاش میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے یہاں پر کس کو شریک کر رہا تھا، وہ اپنے گھمنڈ کو شریک کر رہا تھا، اپنے تکبر کو شریک کر رہا تھا، اپنے نفس کو شریک کر رہا تھا، اور قیامت کا انکار کر رہا تھا۔ نفس کو شریک کرنا بھی شرک میں آتا ہے، ان چیزوں کو شریک کرنے سے شرک کر رہا تھا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو ہمیں سمجھنا، ہم پورا یہ اللہ کے سپرد کرنا، جو دیا اللہ کا شکر ادا کرنا، قول سے بھی عمل سے بھی کرنا۔ پھر ایسے موقع پر آدمی آگے جو ہے هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، مدد کا یہ سارا اختیار جو ہے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے، وہی ہے جو اللہ ہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر رزلٹ بھی اللہ دے۔ اسی لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ جو بھی ہم کو اللہ نے دیا اس کا شکر قول سے کرنا، عمل سے بھی کرنا۔ عمل سے فرائض عبادات، بھلائی کے کام، قرآن مجید کی تلاوت، برائیوں کو روکنا، اللہ کے کلمے بلند کرنا، اقامت دین پر کام کرنا، دین کا نفاذ کرنا، یہ تو یہاں پر یہ رکوع بھی ختم ہوتا ہے۔ بقایا انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے آگے کی آیتیں لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے اس پر صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔